حقوق کی بات تھی کہ ایک حق اہل بیت کا یہ بھی ہے کہ ان کی دشمنوں سے برات کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی ان کے دشمن نے کیا ہے یا ان کی جو پہچان رہی ہے وہ ہماری پہچان نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی پہچانیں تھیں، وہ ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور آخری چیز ہے کہ اہل بیت کے حقوق میں سے ایک خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، جو کل بھی میں نے اشارتاً عرض کیا، تو یہ بھی اہل بیت کا حق ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ نیت کریں اور یہ طے کریں کہ اہل بیت کا یہ والا بھی حق ادا کریں گے۔ اہل بیت کا حق خمس ہے، یہ بھی ہم دیں گے۔ 1 روپیہ خمس ہے وہ ہم ادا کریں گے، 10 روپے خمس ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ بھائی بہرحال حق ہوتا ہے، چاہے 1 روپیہ ہو یا کروڑوں روپے ہوں۔ جس طریقے سے اہل بیت کا حق باغ فدق تھا، ویسے ہی اہل بیت کا حق خمس بھی ہے۔ یعنی جس طریقے سے اہل بیت کا حق باغ فدق ہے، ویسے ہی اہل بیت کا حق اللہ نے خمس و زکوٰۃ کو بھی رکھا ہے۔ تو یہ اللہ نے حق دیا ہے، بہرحال جب اللہ نے حق دیا ہے تو ہر ایک کو اہل بیت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یقین رکھیے جب تک اہل بیت کا حق ادا نہ ہو، آدمی کا مال پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک اہل بیت کا حق ادا نہ ہو تو مال پاک۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آخری منزل پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث تھی، ابتدا میں عرض کیا کہ فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے ذمے حقوق ہیں وہ ہمارے ساتھ کربلا میں شہید نہ ہوں۔ یہی تو حدیث تھی کہ جن لوگوں کے اوپر حق ہے وہ لوگ واپس چلے جائیں، پہلے حق ادا کریں، پھر ہمارے ساتھ آ کے شریک ہوں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب امام حسین نے شہدائے کربلا کو اس وقت تک اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ہے جب تک انہوں نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر دیے ہیں، تو کیا امام حسین ہم کو سچا عزادار مان لیں گے اور ہمارے کندھوں پر دوسروں کے حقوق ہوں؟ اور اتنا تو واقعین کو خریدنا تھا جہاں شہید ہونا تھا۔ یعنی امام حسین جب آئے ہیں کربلا کو خریدا ہے، خرید کے واپس کر دیا تھا۔ یعنی اس کے معنی یہ تھے کہ امام حسین کو دوسرے کی ملکیت میں شہید ہونا بھی گوارا نہیں تھا۔